وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انشاءاللہ العزیز آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، تم سب سے بہتر امت ہو کہ جسے اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر اور تم برائی سے منع کرتے ہو، روکتے ہو. وتؤمنون باللہ اور تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لاتے ہو. اس آیت کریمہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، اس کا بیان ہے. اس امت کی فضیلت یہ قرار نہیں دی گئی کہ یہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج پر جاتی ہے، عمرہ کرتی ہے. فرمایا اس امت کی فضیلت کی وجہ امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا ہے. بحمد اللہ تعالی آج یہ چیز اس امت میں اب تک تو موجود ہے کہ اگرچہ بندہ خود بے عمل ہو، لیکن حدیث پاک اور قرآن مجید کی ان آیات کے حکم کے مطابق نیکی کا حکم دینا اس میں اس امت آگے آگے نظر آتی ہے. ساتھ ہی فرمایا تمہاری فضیلت کی دوسری وجہ وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا بھی ہے. اگر ظاہری طور پر آج اس امت کے اعمال میں غور کیا جائے تو برائی سے روکنے والے اب چند ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں. سب کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اگر ہم نے برائی سے روکا تو جس برائی سے ہم روکیں گے وہ برائی ہمارے گلے ہی نہ آ جائے، جس کی وجہ سے آج یہ امت بے حسی کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ جس درجے پر آج سے پہلے اوراق سے معلوم ہوتا ہے، کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت اتنی بے حسی تک نہیں پہنچی تھی.
برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، اور ایمان کی درجات کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق ایمان کے درجات بھی برائی میں روکنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنی زبان سے اس برائی کو روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنے دل میں اس برائی کو برائی جانو۔ آج یہ امت تیسرے لیول سے بھی اب آگے بڑھ چکی ہے، برائی کو برائی ہی تصور نہیں کیا جاتا، غلط کو غلط ہی نہیں سمجھا جا رہا، جس کی وجہ سے فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑے، ظلم، زیادتی، ناانصافی بہت آگے تک جا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر، یعنی یہ یہود و نصارہ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی جان رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضور پر ایمان لے آئیں تو فرمایا لکان خیرن، بہتری حضور کی ذات میں ہے، تو حضور کی ذات میں ایمان لانے والا بہترین ہے۔ منہم المؤمنون، ان اہل کتاب میں سے بعض ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ تر کافر ہی ہیں، نافرمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی یہودیوں میں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر ایمان قبول کیا، اور اسی طرح عیسائیوں میں حضرت نجاشی جو کہ بادشاہ ہیں، انہوں نے اور آپ کے ساتھیوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کے اکثر نافرمان کافر ہیں۔ قرآن کی یہ غیبی خبر ہے جو کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہود و نصارہ کی اکثریت وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ آیت کریمہ، اس کا مفہوم اگر واقعتاً مسلمانوں کو صحیح طرح سے اس کا علم ہو جائے اور اس پر یقین کامل ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر کر ہی نہیں سکتی۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ اور آپ کے اصحاب جب حضور کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا تو یہودیوں کے سرداروں نے آپ کی بڑی مخالفت کی، بڑا بائیکاٹ کیا، ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے۔ جس کو جو آیا وہ زبان سے کہنے لگا، زبانی تانے دینے لگے، تشنیع ہونے لگی، دھمکیاں دینے جانے لگیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لن یضروکم، اے مسلمانوں یہودیوں کی کسی بھی بات سے مت گھبراؤ، نصرانیوں کی کسی بھی بات سے مت گھبراؤ، یہ تمہارا رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں، تمہارا بال بھیگا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں الا اذى، مگر صرف زبانی تکلیفیں دیں گے، زبانی دھمکیاں دیں گے، تمہیں بڑی بڑی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو دھمکیاں دیں گے اس پر، ان دھمکیوں پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ان یہود و نصارہ کے تحت کر رہے ہو؟ ان کی غلامیاں کیوں کر رہے ہو؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ دھمکیاں دیتے ہوئے تم سے لڑائی جھگڑے کی بات بھی کریں تو کہا اگر یہ تم سے قتال کریں، جنگ کریں، لڑائی کریں تو ان کی حالت یہ ہے، اتنے بزدل ہیں، اتنے بزدل ہیں، موت سے ایسے ڈرتے ہیں، یولوکم الادبار، پیچھے کی طرف بھاگیں گے۔ تم ان پر حملہ کرو گے تو یہ جان بچانے کے لیے پیچھے کی جانب بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ مدد تو اہل حق کی جاتی ہے جو سچے پکے مسلمان ہیں، تو یہود و نصارہ سے لڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ آج دیکھ رہے ہیں
تاریخ انسانی کے اندر اتنا بڑا نقصان جانی کسی بھی جنگ میں نہیں ہوا جو آج کی اس دنیا میں وہ کنٹریز کہ جو امن کے اندر سب سے زیادہ پیش نظر آتے ہیں، مگر انہی کی ہی مدد سے آج اسرائیل غزہ کے اندر بے تحاشا خون بہا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ثابت ہے، سچی ہے کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے، آئے دن کسی نہ کسی ان کے ذمہ دار کا یہ بیان آتا ہے کہ حماس کے مجاہدین کے حملے میں اب بھی وہ پاور، وہ طاقت ہے جو ہمارے حملوں میں اب طاقت رہی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد ہے۔ تو غیبی مدد مسلمانوں کی جاتی ہے، کفار یہود و نصارہ کی نہیں کی جاتی۔ دم بندے کے اندر اپنا خود ہونا چاہیے، اندر کا بندہ مسلمان ہونا تو بات بن ہی جاتی ہے۔ بزدلی ہو، ڈرپوک پن ہو، اور پھر دوسروں کے آگے ہمیشہ غلامی کرنی ہو، یاد رکھیے گا جو لوگوں کی غلامی کرتا ہے وہ رب کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان یہودیوں کے متعلق کہا گیا جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں ذلت ان پر طاری کر دی گئی ہے، یہ ذلیل ہی ہوں گے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں۔ یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنی اتنی للچائی ہوئی نظروں سے اور اتنا متاثر ہو کر انہیں عزت کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ انہیں قوم کے سامنے آئیڈیل بنا کر پیش کیا کہ ان کی ٹیکنالوجیز، ان کا رہن سہن، ان کا لائف اسٹائل، ان کا سسٹم اتنا اچھا ہے، کوئی اچھا نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، جس زمانے میں بھی پائے جائیں گے ذلیل ہی سمجھے جائیں گے، کوئی عزت نہیں ہے ان کی۔ ہاں الا بحبل من اللہ، دو صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس صورت کو اختیار کر لیں تو دائمی عزت ملے گی۔ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کا سہارا لے لیں۔ رب تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام کو قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں تو اس دین کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے، ہیں تو یہ ذلیل لیکن جب دین سے جوڑیں گے تو رب انہیں دونوں جہاں کی عزت عطا فرما دے گا۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صورت۔ دوسری صورت ان کی عزت کی یہ ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رسی کا سہارا لے لیں۔ لوگوں کی رسی کا سہارا لینا یعنی اسلامی حکومت میں آ کر معاہدہ کر کر، ایگریمنٹ کر کر وہ ٹیکس دے کر راضی ہو جائیں رہنے پر، تو پھر انہیں اس وقت دنیا کے اندر تو عزت مل سکتی ہے کہ اسلامی حکومت ٹیکس لے کر ان کی جان و مال کی حفاظت کی انہیں گارنٹی دے دے۔ ایک یہ صورت یہ بھی ہے اور ایک صورت دین اسلام قبول کرنے کی ہے، لیکن فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ یہودی، یہ نصرانی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں۔ ان کا حق ہی یہی ہے کہ بس ہر وقت ان پر اللہ کا غضب ہی اترے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر محتاجی جما دی گئی ہے، محتاجی ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ یہ خود محتاج ہیں، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اگر بندہ واقعتاً قرآن پر یقین دل سے رکھنے والا ہو نا تو صاف الفاظ ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، محتاجی، مسکین ہے یہ خود کشکول لے کر پھرنے والے لوگ ہیں، یہ تمہیں کیا قرضہ دیں گے؟ کوئی قرضہ نہیں دیں گے، ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ کسی طرح بھی اہل پاکستان کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر 15 روپے 10 روپے پیٹرول میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے حساب سے بجلی کے یونٹ میں اضافہ کر دیں گے، وہ تم پر طاری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمائیں یہ ساری چیزیں، ذلت، خواری، محتاجی کیوں ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ،
اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق شہید کرتے ہیں۔ ذالک بما عصوا، یہ ذلت خواری محتاجی اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد کو کراس کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو شہید کرنا یہ سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ ان یہود و نصارہ نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن میں فرمایا یہ ذلیل قوم ہے، خوار قوم ہے، محتاج قوم ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو جائے اور یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر اس امت کی آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ آگے فرمایا لیسوا سواء، ان اہل کتاب میں سے بھی ہر ایک برابر نہیں ہیں۔ بعض کی شان تو یہ ہے من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے امت قائمہ، ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کے پہر میں اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور اس کے حضور سجدہ ریز ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی نبی پاک علیہ السلام کے دست شفقت پر ایمان لائے تو قرآن نے فرمایا یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ معمولی سے معمولی بھی کوئی نیکی کا عمل ہو تو اس کو کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کا کیا ثواب ہوگا، بڑا ثواب حاصل کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بندہ حج پر تو جا رہا ہے لاکھوں روپے دے کر، لیکن ماں کو ناراض کر کے جا رہا ہے تو کیسا حج قبول ہوگا؟ بندہ حج پر جا رہا ہے، ہر سال عمرہ کر رہا ہے، لیکن حرام کے مال سے لوگوں کا مال دبا کر جا رہا ہے، لوگوں کو ستا کر جا رہا ہے، تو ایسے رب، ایسے حج کو، ایسی عبادت کی رب کو ویسے بھی کوئی حاجت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے بھی غنی ہیں، ہماری عبادت کی اس کو کیا پرواہ ہے؟ تو فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، معمولی سے معمولی نیکی کے کام میں وہ آگے بڑھتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹے نیک عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو بھی بھلائی کریں، اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہیں وہ جو بھی بھلائی کریں، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز ان کی بھلائی کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے تو یہودی آ کر آپ سے کہنے لگے کہ تم نے دین اسلام کو قبول کر کے بہت بڑا اپنا نقصان کر لیا ہے، تمہاری تو بڑی عزت ہوا کرتی تھی اہل کتاب کے درمیان، تم یہودیوں میں سب سے بڑے عالم تھے، تم ہی اسلام لے آئے ہو، ہم تو دین اسلام کے مخالف تھے، تم نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اب ہمارے نزدیک تمہاری کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا نزول ہوا، فرمایا اہل کتاب میں سے جو اسلام لائے، دین اسلام قبول کیا، کوئی بھلائی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھلائی کی ناقدری نہیں فرمائے گا۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کیا عزت دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی برکت سے دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز انہیں ان کے اموال، مال و دولت کام نہ آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔
کفار کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس کثیر مال و دولت ہے، اولاد ہے، کل قیامت کے دن ہم انہیں پیش کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں خرچ کرنے کی مثال۔ اس آیت کریمہ میں اس کافر کے خرچ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا انتقال ہی کفر پر ہوا، جسے موت حالت کفر پر آئی، ایک وہ شخص، اور دوسرا وہ ریاکار جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا ایسے دنیا دار لوگوں کا اس دنیا میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہیں، فیہا سر، جس میں سخت قسم کی ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، کہ وہ برفانی ہوا، وہ ٹھنڈی ہوا اس ظالم قوم کی کھیتی پر پہنچی جنہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ وہ برفانی ہوا، وہ ٹھنڈی ہوا ان کی کھیتی پر پہنچی، فأہلکت، تو اس برفانی ہوا نے اس ظالم قوم کی کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں یہ مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ کافر جو وہ دنیا میں مال خرچ کرتا ہے انسانیت کے نام پر ہی، تو فرمایا اس کا یہ خرچ کرنا قیامت کے روز اسے کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ اور اسی طرح جو ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی مارکیٹنگ کے چکر میں لوگوں کو آ کر بڑی سے بڑی چیز بھی لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دے دکھانے کے لیے، اپنی عزت اور شہرت کے لیے، تو فرمایا اسے اس خرچ کرنے کا کوئی بھی فائدہ قیامت کے روز نہیں دیا جائے گا۔ تو جس طرح ایک برفانی ہوا کھیت پر پہنچے تو وہ کھیت کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح کافر کا کفر اور ریاکار کی ریاکاری اس کے نیک عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے سننے کے بعد یہ ذہن میں آئے یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے، کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلنا یہ اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے۔ تو جب اپنی ذات پر ظلم کرو گے تو اس کا نتیجہ تو ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بہت ہی کمال تربیت کی جا رہی ہے۔ فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، جو تمہارے اپنے نہیں ہیں انہیں اپنے راز، اپنے ویک پوائنٹس، اپنی خاص باتیں کبھی مت بتاؤ۔ کیوں؟ لا یألونکم خبالا، کہ وہ تمہاری برائی میں کچھ کمی نہ چھوڑیں گے، وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے راز بتانے پر نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں، تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ اے مومنین، تمہاری دوستی صرف مومنین سے ہونی چاہیے۔ منافق، کافر، یہود و نصارہ، جتنے بھی دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تمہاری نہ دوستی ہو، نہ میل ملاپ ہو، نہ کسی طرح سے کوئی تعلق ہو۔ تعلقات کی منفی کی جا رہی ہے، تو راز تو بالکل بھی مت بتانا۔
تم نے اپنے راز، اپنے ویک پوائنٹس، اپنی خاص باتیں انہیں بتا دیں تو یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آنے والے نقصان کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا ہے، تم خود اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ یہاں قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہ خاص اہم حساس جگہوں پر کبھی بھی دین اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں یعنی غیر مسلم ہیں، کبھی بھی ان حساس جگہوں پر غیر مسلم کو موقع فراہم نہ کریں، کیونکہ حدیث ہے الکفر ملۃ واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ہے، وہ تمہاری جگہ پر بیٹھ کر تمہارے ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارے اپنے نہیں ہوں گے، وہ اندرون خانہ تمہاری جاسوسیاں کر رہے ہوں گے، تمہارے راز تمہارے دشمن ملک کو بتا رہے ہوں گے اور تم انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہوگے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نے فرمایا ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے نقصان ضرور مبتلا کر دیں، مشقت میں تمہیں ڈالے رکھیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض، ان کے سینے کی جلن، ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی، کھل کر یہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کھل کر دشمنی کر رہے ہیں۔ فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، جو منہ سے نکال رہے ہیں نا وہ بھی بہت سخت ہے، لیکن فرمایا جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا بغض ہے نا اکبر، وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ ان کے سینوں میں، ان کے ذہن و خیالات میں تمہارے لیے دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ تمہارے اپنے نہیں ہو سکتے۔ تم سمجھو اس چیز کو کہ تم یہود و نصارہ کو جا جا کر کشکول لے کر گھومتے پھرتے رہو اور تم ان سے قرضے مانگتے رہو، وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو بارہا سمجھا رہا ہے۔ اتنی جلن ہے، اتنا بغض ہے ان کے سینوں میں تمہارے لیے کہ فرمایا وما تخفی صدورہم، صدور سینوں کو کہتے ہیں، تخفی جو چھپا ہوا ہے، جو دشمنی، عناد، پروپیگنڈا ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اکبر، وہ بہت ہی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں، دو ٹوک الفاظ میں اسٹریٹ فارورڈ بالکل کلیئر طریقے سے تمہیں بتا دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان کو دشمن سمجھو، کھل کر بتا دیا۔ سمجھے گا کون؟ ان کنتم تعقلون، اگر تم صاحب عقل ہو۔ عقل کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں عقل وہی عقل ہے جس عقل کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ جائے۔ جس عقل میں حضور کی محبت ہی نہ ہو پھر وہ عقل نہیں، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اگر ہم آج دیکھیں تو اہل مغرب ہم سے ہر لحاظ سے آگے بھی ہیں، لیکن اس لحاظ سے آگے ہونے کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر اگر وہ آگے بھی ہیں تو وہ دنیا میں ذلیل ہیں اور آخرت میں ذلیل ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اے مسلمانوں تم ہی ان سے بڑی محبت کرتے ہو، تمہاری ہر طرح سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ تم ان کے نیچے جھک جاؤ، ان کی ہر بات مان لو، وہ جیسا کہتے ہیں تم یس یس کر کر ان کی ایک ایک بات ماننے کے لیے راضی ہو جاتے ہو۔ تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو، تمہیں ان کے ساتھ کاروبار بھی کرنا ہے، بڑے بڑے کانٹریکٹس کرنے ہیں، ان سے قرضہ بھی لینا ہے، دوستیاں بھی رکھنی ہیں، تمہیں ان سے بڑی بڑی محبت ہے۔ سنو، ان کے سینوں میں تمہارے لیے اتنا بغض ہے، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، انہیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ قرآن کے بالکل صاف الفاظ ہیں، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، انہیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی ان کا مقصد ہے کہ تمہارا نقصان کرنا ہے، تمہیں سکون سے رہنے نہیں دینا، تمہارا سکون چھیننا ہے تم سے، تمہیں تباہ و برباد کرنا ہے، یہ ان کا ایم ہے یہود و نصارہ کا۔ اور پھر وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ،
تم تو تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو اے مسلمانوں، تم قرآن پر بھی ایمان لائے، توریت، زبور، انجیل، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لائے، جبکہ یہ اہل کتاب تمہارے قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، صرف یہ توریت پر اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تمہارے قرآن پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اندازہ لگاؤ یہ اپنے کفر پر کتنا سخت طریقے سے قائم ہو چکے ہیں، ڈٹ چکے ہیں۔ جب وہ کفر پر اتنا زبردست طریقے سے ڈٹ چکے ہیں تو تم مسلمان اہل حق ہو کر کیوں اتنے پلپلے ہو رہے ہو؟ کیوں تم حق پر قائم نہیں ہو رہے؟ کیوں تم حق سے ڈامک ڈول ہو رہے ہو؟ پھر آگے فرمایا ان کی منافقت اس لیول پر ہے، وَإِذَا لَقُوكُمْ، ان اہل یہودیوں میں سے بعض جو منافق ہیں، جس طرح مسلمانوں میں منافق ہیں اس طرح یہودیوں میں بھی منافق ہیں، جب وہ تم سے ملتے ہیں قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، یہودیوں میں سے جو منافقین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کا نقصان کریں، بیٹھ کر تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ۔ تمہارے سینوں میں جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہے، یہ دشمنی لے کر تم غرق ہو جاؤ، مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی سینوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ یہ اس لیول کی دشمنی کرتے ہیں۔ سنو، ان تمسسکم حسنۃ، اے مسلمانوں اگر تمہیں حسنہ بھلائی پہنچے، خیر پہنچے، تسؤہم، تو انہیں بڑا برا لگتا ہے، ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں کہ کیوں پاکستان کے اندر اہل پاکستان خوشحال ہیں۔ ان کے چہروں پر جب خوشی آتی ہے تو انہیں برداشت نہیں ہوتا، یہ اور دبانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں سیئہ برائی پہنچے، یفرحوا بہا، تو وہ اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ یفرحوا فرحت سے ہے، فرحت یعنی مسرت، خوشی۔ یفرحوا بہا، تو یہ یہود و نصارہ تمہاری اس تکلیف کو دیکھ کر اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اب ایک حل ہے ان یہود و نصارہ سے جان چھڑوانے کا، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی کی بات کو مانو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، نافرمانی نہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، تو فرمایا لا يضركم کیدہم شیئا، ان کا مکر و فریب کا ایک حصہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جتنی بھی پلاننگ کر لیں وہ تمہارا بال بھیگا کر ہی نہیں سکتے۔ شرط کیا ہے؟ صبر کرنا، دوسرا ہے تقوی اختیار کرنا۔ تم یہ دو کام کر لو، پھر یہ جتنی بھی منصوبہ بندیاں کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان تمام دشمنیوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہود و نصارہ کے ساتھ کھل کر دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری سیئات، ہماری خطاؤں و لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں دور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بے روزگار ہیں تمام بے روزگاروں کو عزت والی روزی نصیب فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی الفت حضور سے وفا نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک حرف شین کے صدقے
تمام مریضوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمان مجاہدین کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمانوں کو جلد فتح اور نصرت کا اعلان نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، آرزوئیں، التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں ہماری نسلوں کو بدعقیدہ ہونے سے محفوظ فرما، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سنگتوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر استقامت کی مہر عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری تمام دعائیں، آرزوئیں، التجائیں، تمنائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔